اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں موجود ایک واقعے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جسے عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 یعنی 96 پر درج کیا گیا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ علی ابن یقطین جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کے ایک عقیدت مند مخلص شیعہ ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی اذن اور اجازت کے ساتھ باقاعدہ ہارون الرشید عباسی کے دربار میں وزیر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ یہ علی ابن یقطین روایت کرتے ہیں کہ ہارون الرشید کسی نہ کسی توسط سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کو اپنی نظر میں اور اپنے گمان باطل میں خوار کرنا چاہتا تھا، ذلیل کرنا چاہتا تھا، لیکن جسے خداوند متعال عزت دے، جسے خداوند متعال وقار دے، جسے خداوند متعال بلند کرے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ اس صدد میں تھا کہ کسی نہ کسی ایسے حربے سے امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی شان میں گستاخی کی جا سکے۔ لہٰذا یہ ایک جادوگر شخص کو استخدام کرتا ہے، اسے طلب کرتا ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا دسترخوان پر تشریف لائیں تو تم کچھ ایسا جادو کرو، کچھ ایسا ورد کرو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا جس سے شرمندہ ہوں اور ہم اس سے خوشحال ہوں۔ لہٰذا ماجرا بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہارون الرشید عباسی امام موسیٰ کاظم کو باقاعدہ دسترخوان پر دعوت دیتا ہے کہ میرے ساتھ تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ جیسے ہی امام موسیٰ کاظم دسترخوان پر تشریف رکھتے ہیں اور اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ دسترخوان سے کسی چیز کو اٹھایا جائے یعنی روٹی کو توڑا جائے، تو یہ لعین اور شقی جادوگر وہاں سے کچھ ورد پڑتا ہے جس سے اس روٹی کے پر نکل آتے ہیں اور وہ پرواز کر جاتی ہے۔ پھر جب امام دوبارہ کوشش کرتے ہیں کسی دوسری روٹی کو یا چیز کو ہاتھ لگائیں تو یہ جادوگر پھر ایسے ورد کرتا ہے اور وہ پرواز کرتی ہے اور اڑ جاتی ہے۔ اور ایسے میں ہارون الرشید عباسی اس ماجرا کو دیکھ کر نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ قہقہے لگاتا ہے اور زمین پر لوٹ پوٹ ہوتا ہے اور ایسے خوشی سے مسرت کا اظہار کرتا ہے جیسے اس سے زیادہ خوشحالی اور خوشی اسے کبھی نصیب نہ ہوئی ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا جب اس اہانت کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو پردے پر لگی ہوئی ایک تصویر جس میں شیر کی تصویر نقش آویزہ تھی، اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، کہ اے اللہ کے شیر، اللہ کے دشمن کو آ کر پکڑ لے۔ لہٰذا امام کے اس کلمات کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ پردے پہ لگا ہوا وہ شیر امام کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے اور باقاعدہ اس شقی جادوگر کو چیر پھاڑ لیتا ہے، اسے کھا جاتا ہے اور واپس اسی پردے میں چلا جاتا ہے۔ اس وحشت زدہ ماحول کو دیکھ کر ہارون الرشید عباسی اور اس کے اطراف کے درباری اور تمام جو ملازمین اور خدم و حشم ہوتے ہیں تمام کے تمام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں ہوش آتا ہے تو ہارون الرشید امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی منت و سماجت پر اتر آتا ہے کہ کسی طرح سے آپ اس شیر کو جو اس پردے کے اندر موجود ہے اسے دوبارہ حکم دیں کہ یہ واپس آئے اور اس جادوگر کو واپس اگل دے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا حضرت موسیٰ علیہ آلاف التحیت و ثنا کے معجزات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہارون الرشید عباسی سے کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ کی وہ عصا جسے اژدہا میں تبدیل کر دیا تھا اور اس نے ان باقی سانپوں کو کھا لیا تھا،
اگر موسیٰ کی وہ عصا ان رسیوں کو جو سانپوں میں تبدیل ہو چکی تھیں اگر انہیں اگل دیتی تو آج یہ شیر بھی اس جادوگر کو اگل دیتا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس ماجرا سے ہمیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی اور اس حوالے سے جو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا نے دی حضرت موسیٰ علیہ آلاف التحیت و ثنا کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم ہارون الرشید پر اپنی ولایت اور اپنی امامت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا اس کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے معجزہ دکھایا اور ان کے معجزے کے نتیجے میں بننے والے اژدہا نے باقی رسیوں سے بنے ہوئے سانپوں کو نگل لیا اور اس نے دوبارہ ان کو واپس نہیں لوٹایا، اسی طرح سے میں جو وارث موسیٰ ہوں، میں جو وارث محمد مصطفیٰ ہوں، میرے حکم سے بننے والے اس شیر نے اور ظاہر ہونے والے اس شیر نے جب اس لعین شخص کو نگل لیا ہے اور اسے چیر پھاڑ کر دیا ہے تو یہ بھی اسی طرح سے واپس نہیں آ سکتی جیسے حضرت موسیٰ کے معجزے سے بننے والے اس اژدہا کے کھائے ہوئے سانپ واپس نہیں آئے تھے۔ ایک تو اس داستان سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا نے اپنی امامت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کو ہارون الرشید کے اوپر واضح کر دیا۔ دوسرا جو اس داستان سے ہمیں درس ملتا ہے وہ ولایت تکوینیہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا ہے کہ امام نے حکم دیا تو پردے پہ بنا ہوا شیر ظاہر ہوا اور اس نے اس کو نگل لیا اور کھا لیا، یعنی امام اختیار رکھتے ہیں اور یہ اختیار ناقابل انکار اور ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اور تیسرا مطلب جو اس داستان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ واضح ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا جو امام وقت ہیں ان کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی اور امام علیہ آلاف التحیت و ثنا نے اس گستاخ کو اس کی سزا دلوائی اور اس طرح سے تمام افراد کے اوپر یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ کے بندوں کا مذاق نہیں اڑایا کرتے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی شہادت کی مناسبت سے ان کے واقعات حکایات کے بارے میں جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجک وعلی آل محمد۔